ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں تو ہم نے چھڑانے تو اتنی رقم آپ کے حصے بھی آتی ہے۔ حضرت شیمہ نے پوچھا کون اور کس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا مدینے میں ایک شخص ادعائے نبوت رکھتا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے اس نے پکڑ لیے۔ بس نام حضور کا لبوں پہ آیا تو حضرت شیمہ کی نظروں میں وہ ماضی گھومنے لگا۔ کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے بندے ویسے ہی چھڑا کے لایا تھی۔ انہوں نے کہا تم کیسے لائے گی؟ کہا وہ تو میرا ویر لگتا ہے، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے، میں اپنے بندے چھڑا کے تمہارے لاتی ہوں۔ اب قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کر حضرت شیمہ جا رہی ہیں اس افتخار میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ میری قوم کے سردار بھی آج دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہ خاتون کتنی عزت و منزلت والی ہے۔ اب یہ مدنی دور تھا، صحابہ ننگی تلواروں سے حضور کے خیمہ نوری کا پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس پہرے کا حلقہ توڑ کر آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے ننگی تلواریں آگے کر کے راستہ روکا اور کہا اے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا، اس نے تلواروں کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلموا انی اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ بس یہ جملہ سننے کی دیر تھی، صحابہ کی آنکھوں پہ پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی ہو گئیں، تلواریں جھک گئی، راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت شیمہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی، آقا کریم نے اٹھ کے استقبال کیا اور ساتھ پوچھا بہن کدھر آنے ہوئے؟ کہا حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، چھڑانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ فرمایا بہن اس مقصد کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے لوگ چھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بڑا ساز و سامان دیا۔ جب بھائی کے دروازے پر بہنے آئے تو بھائی خالی تو نہ موڑا کرتے، بڑا کچھ دیا اور پھر رخصت کرنے کے لیے خیمے سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں، لیکن ارشاد تو کیا جائے کہ آپ نے اس کی ضرورت کیوں نہیں سمجھی؟ فرمایا میرے دروازے پہ آج میری بہن آ گئی تھی تو دنیا کے سامنے بہن کے وقار کو عملاً رکھا۔ سکی ماں کو دھکے دیے جاتے، سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی، یہ تاریخ عرب ہے۔ جس طرح باقی وراثت کا سامان بڑھتا، سوتیلی مائیں بھی ترکے میں تقسیم ہوتی کہ ان سے خدمت لیں گے، اور سکی ماں کو دھکے مارے جاتے، یہ عرب کا معاشرہ۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دیا، اور عملی طور پہ حضور نے دنیا کے سامنے ایک مثال رکھی۔ الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو بیان کیا، اور امام سیوطی کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، یہ وہ محدث ہیں جن کو حدیث رسول جمع کرنے کے سلے میں 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری علی بریز میں لکھتے ہیں جس کو ایک مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اس کو 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ ان کو 72 مرتبہ، ایک روایت میں 75 مرتبہ۔ تو امام سیوطی نے الحاوی میں لکھا کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلے اور مصلی پر آئے، تا حد نظر صحابہ حضور کے منتظر تھے۔ جب حضور کو دیکھا تو آپ جانتے ہیں حضور صحابہ کے آداب کا عالم کیا تھا، حضور کے ساتھ ان کی محبتوں کے سلسلے کیا تھے۔ تو حضور نے جب ان کی امٹتی ہوئی محبتیں دیکھی اور مصلی پہ قدم رکھا، بس آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا لو ادرکت والدیا او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم ان میں سے ایک ہی موجود ہوتا۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، عزتیں دے دے، دولت مل جائے، وقار کی مسکن مل جائے، تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے والدین نے میرا دکھوں بھرا دور دیکھا، آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، آج مجھے اونچی مسند پہ براجماں دیکھتے، آج میرے گھر میں دولت کی ریل پیل، آج میرے گھر میں بچوں کی بہار، یہ بھی میرے والدین دیکھتے۔ تو انسان اس بات کو یاد کر کے تڑپتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کو لے کر ننیال گئی ہوئی تھی، واپس ابوا کے ٹیلوں میں ان کو سخت بخار ہو گیا، اور سیدہ آمنہ سمجھ گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ہوگا۔ تو انہوں نے حضرت ام ایمن جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھی کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر اس کے بعد حضور سے مخاطب ہوئی، چاہا کہ کچھ باتیں کر لوں
لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مشکل سے چند باتیں کر سکیں۔ ابن حشام نے ان باتوں کو ذکر کیا، کہا بیٹا ہر چیز نے پرانی ہو جانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا، میں بھی جاری ہوں، وذکر باقن وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ نے آخری ہچکی لی اور خاموش ہو گیا چمن بولتا۔ حضور بار بار پوچھتے تھے کہ امی آپ بولتی نہیں، لیکن سیدہ آمنہ انتقال کر چکی تھی۔ پھر حضور پھوٹ پھوٹ کے روئے اپنی والدہ کے ساتھ لپٹ کے۔ 6 سال کی عمر، ننھی عمر، مسافرت اور ابوا کی وادی، ریت کے ٹیلے اور ریت کے ذرے۔ اس کے بعد وہی تدفین کی، جیسا بھی ہو سکا، اوپر مٹی انڈھیلی۔ آج مدینے میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا، جب حضور بات کر رہے ہیں تو کتنے فرشتے جنازے میں ہوتے، جنت سے جبریل پھول لے کر آتے قبر پہ چڑھانے کے لیے۔ لیکن یہ مسافرت، 6 سال کی عمر، وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور علیہ السلام ابوا سے مکہ شریف چلے آئے اور وہاں جو حالات گزرے، جن جن مراحل سے گزر کر آج مدینے پہنچے، اللہ کے محبوب تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ لمحے بیت گئے جب لوگ گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتے تھے، وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے۔ اب تو حکم آ چکا، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ وہ لمحہ بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہے میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے، پہلے گھر جاؤ، کوئی چیز لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب جو ہی آئے، صحابہ کے امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات دیکھے، آنکھیں چھلکنے لگی، نظر پلٹ کے پیچھے بوا میں چلی گئی اور کہا لو ادرکت والدیا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شب پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ کہاں ماں کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں ماں کو عزت کی کس مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے انسان اگر نفل کی نیت باندھے ہوئے ہو تو وہ نفل چھوڑ کے آ جائے۔ اور حضور نے اہمیت بیان فرمائی، یہ خصوصیات ہیں حضور کی، کہ فرمایا میں عشاء کی نماز بھی چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ تو وہ معاشرہ جس نے ان رشتوں کے تقدس کو پامال کیا تھا، اس میں ایسے اجالے پھیلائے۔ اب اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی آبرو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں ان رشتوں کا بھی تقدس نہیں تھا، آپ بتائیں اور سوچیں کہ اس معاشرے میں بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا، بیوی کی کیا تذلیل ہوتی ہوگی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کی جو داستان رقم کی، کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کے فوت ہونے کے بعد جانور ذبح کر کے گوشت کے مختلف حصے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد کثرت کے ساتھ حضور ان کا ذکر چھیڑتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا ان سے جو رشتہ تھا مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج بخش دی۔ تو حضور غصے میں آگے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، میں اس کا تذکرہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میری والدہ کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا جاؤ حضور سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ میں حاضر ہوئی، حضور نے پوچھا بیٹا اپنی امی سے پوچھو تو صحیح کہ یہ چادر کیا کرنی ہے۔ میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ چادر کس لیے طلب کی گئی ہے؟ تو عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے مجھے خیال ہے کہ میرا وقت آخر آ گیا، میں چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تاکہ حضور کی چادر کی برکت سے میری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کا جواب سنیے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور حقوق نسواں کی بات کرنے والے پوری دنیا کے اوپر آج تک کوئی ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے
جو انداز محبت حضور نے اپنایا، آنکھیں چھلکنے لگی اور حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو دیکھیے کہ یہ ہے مصطفیٰ کریم کے لائے ہوئے اجالے، اور ظلمتوں کو کس طرح دفن کر کے رکھ دیا۔ ایک شخص دولت اسلام سے مالا مال ہوتا ہے، اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو اس گورے کی بات سنی، اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ اسلام کی صرف حضور کی ایک سیرت کی جھلک نے مجھے اسلام کے قریب کر دیا۔ اور وہ میں نے پڑھا کہ ایک دن صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے عرض کی، حضور میرا بچہ صبح سے گم ہو گیا ہے اور آپ دعا کریں کہ وہ بچہ مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، اسی مجمع میں ایک شخص جو موجود تھا، جو لیٹ آیا تھا، اس نے عرض کی، حضور ابھی فلاں باغ میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے جب یہ سنا تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑ لگا دی۔ آقا کریم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میاں بڑی جلدی ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، صبح سے بچھڑا ہوں، خبر سنی ہے تو جلدی ملنا چاہتا ہوں، اس کی ماں الگ رو رہی ہے، اس تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں، تو میں ضرور جاؤ، جلدی ملو بھی، اس کی ماں کو بھی ملاؤ، لیکن میری بھی ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو تم بیٹے کو دیکھو گے تو بےتاب ہو جاؤ گے، لیکن سنو اس کو جب آواز دو تو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، بلکہ تم نے جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا، پھر گھر میں لے جانا ہے اور گھر میں جا کے اس سے ضرور پیار کرنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکار لوں تو حرج بھی کیا ہے؟ آقا کریم فرمایا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، چونکہ تم صبح سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، اور جب تم بیٹا کہو گے تو جو یتیم بچے ہیں ان کے دل میں خیال آئے گا، کاش ہمارا باپ ہوتا تو آج اسی طرح ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور ایک پیالی شوربے کی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں پکاؤ کہ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر بچے جاگتے ہوئے اور تمہاری خوشبو نے ان کو بےتاب کر دیا، وہ اپنے غریب اور مزدور باپ سے ضد کر بیٹھے، وہ ضد پوری نہ کر سکا تو بتاؤ اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کاش ہم نے کبھی ان چیزوں پہ بھی غور کیا ہوتا، کبھی ان راہوں پر بھی ہم نے اپنی نظر رکھی ہوتی۔ ہم تو اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کا جہیز تیار کیا اور چار پائیوں پہ بچھا کے پوری بستی کے اندر ایک عورت کو بھیجا کہ ہم نے کھالا ڈالا ہوا ہے اور عورتوں کو کہو کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ دیا تو ہم نے اپنی بیٹی کو، لیکن لوگوں کو کیوں دکھلا رہے ہیں؟ داد وصول کرنے کے لیے، واہ واہ حد کر دی، کمال کر دی۔ لوگوں نے داد دے بھی دی، ہر گلی، ہر چوپال، ہر بیٹھک، ہر حمام پہ، ہر پھٹے پہ بات بھی ہوئی کہ فلاں نے حد کر دی، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بیٹیاں جہیز دیکھنے آئیں ان میں یتیم بچیاں بھی آئیں، ان میں اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح سے کلی والا ڈبہ ہاتھ میں پکڑ کے مزدوری پہ گیا، لیکن بوڑھا ہونے کی وجہ سے اسے کسی نے قبول نہ کیا۔ وہ 12 بجے تک بیٹھا رہا، کسی کا انتظار کرتا رہا۔ آج وہ بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا جو پیسے ملے گے اس کا آٹا لے کر آؤں گا، لیکن شام کو جب وہ دوپہر کو واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو کیا سمجھتے ہو اس کا قدم کتنا بوجھل ہے؟ پہاڑ سے زیادہ اس کا ایک ایک قدم بوجھل، اور گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پلسرات عبور کرنے کے مترادف، اور اندر کام کرتی ہوئی اور کپڑے سیتی ہوئی اور کڑھائی کرتی ہوئی اس کی بیٹیاں جب اپنے باپ کو خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو پھر ان کے دل پہ کیا گزری؟ اس مزدور کی بیٹیاں بھی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے گئی، جو حال ان کا ہوا ان کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹنا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تمہارے دین کا مزاج یہ ہے، فرمایا تم بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہ اگر کوئی ایسا شخص وہاں ہوا کہ جس کا باپ چلا گیا ہے تو پھر کہیں اس کے دل پہ کچوکے نہ لگیں تو تو اس کو گھر جا کے پیار کر لینا۔ وہ کہتا صرف ایک بات نے مجھے متاثر کیا اور میں اسلام کے قریب ہو گیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین۔ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور مہذب معاشروں میں بھی، جو شخص کسی قابل نہیں رہتا اور اس کا توازن عقلی بگڑ جائے تو اس کو پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے،
لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کس انداز کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کی، داستان رقم کی۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور مصلی پہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، ایک خاتون آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے حضور کو یوں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آقا کریم مصلی سے اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ آ گئے۔ آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا خیال رہتا ہے، حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم اس کی بات سننے کے لیے گئے اور پوچھا ہاں بڑھیا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ اللہ اکبر۔ کہا حضور باہر کھلی جگہ ہے، وہاں آؤ، میں نے وہاں کرنی۔ اور ایک روایت میں لفظ ہیں کہ دو عورتیں آپس میں لڑ پڑی اور ایک عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، تو کرتے کرتے جب بات زیادہ بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ تو بڑی باتیں کرتی ہے، میں نے حضور کو شکایت لگانی ہے۔ تو اس نے کہا جا جا تیری کون سنتا ہے، تو وہ حضور کے پاس آ گئی۔ کہا حضور ذرا میرے ساتھ چلے نا، اسے پتا چلے کہ میں حضور کو ساتھ لے آئی ہوں۔ اور پھر جب وہ حضور کو لے کر وہاں گئی تو پھر اس نے کہا دیکھ میں حضور کو ساتھ لے آئی ہوں۔ تو اس نے بھی عرض کی کہ حضور آپ ذرا باہر آئیں اور وہاں میری بات سنیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام باہر چلے گئے، کھلی جگہ تھی مدینہ شریف مسجد نبوی کے بعد، اور حضور اس کی باتیں سن رہی ہے اور وہ سنا رہی ہے۔ عورتوں کی باتیں ویسے بھی بڑی لمبی اور اس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں، گھنٹے لگ گئے۔ صحابہ کھڑے ہیں لیکن بول نہیں رہے کہ حضور خود تو کان لگا کے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب وہ تھک ہار کے جانے لگی، ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا نازک بدن اور وقت قیمتی اور اس نے دھوپ میں بے تکی باتیں سنائی، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو ہی تے ہے میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ وہ آقا جس آقا نے انسانیت کو وقار دیا، جس آقا نے وہ گرے ہوئے لوگ جن کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا ان کو اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیا، وہ غلام جو پاؤں کے جوتے سے بھی حقیر سمجھے جاتے تھے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا نظام ہی ہمیں زندگی کی حقیقی طمانینت عطا کر سکتا ہے۔ جتنے مرضی نظام دیکھ لیں اور آزما لیں، بس روشنی ہے، اجالا ہے تو حضور کی سیرت میں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ جو بے چینی پائی جا رہی ہے، یہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا تعلیمات رسالت مآب سے انحراف ہے، اور ہم نہ جانے کہاں کہاں نظریں اٹھائے اور نظریں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنی نگاہوں کا مرکز گنبد خضرا کے مکین کو بنا لیں تو اس معاشرے میں سکون اور طمانینت کا نور ملے گا، اس معاشرے میں روشنی اور اجالے آ جائیں گے، کیونکہ روشنیاں تو پھوٹتی ہی آقا کے نالین سے ہیں، روشنیاں اور اجالے پھوٹتے ہی آقا کے دم سے ہیں۔ تو جو حضور سے وابستہ ہو گیا وہ روشنیوں کا نقیب بن گیا، اور جو حضور سے ہٹ گیا وہ اندھیرے میں ہے، چاہے تم جتنا مرضی اسے روشن خیال کہہ لو، چاہے جتنا مرضی اسے بلند فکر کہہ لو، وہ پی ایچ ڈی ہے لیکن بدھ کے چرنوں میں اپنی پیشانی جھکا کے آپ کے ہمسائے ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر ہے لیکن گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اس کی طب اسے بتا دی رہی کہ اس کے اندر کتنے جراثیم ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بدھ اور پتھر کے سامنے اور مٹی کے بنے ہوئے مادو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ کھڑا ہوا ہے اور بدھ کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی ڈگریوں نے، اس کی تعلیم نے اسے بتلایا نا، اس کی ڈاکٹری نے، اس کی طب نے اسے بتلایا نا، اور یہاں ہے ان پڑھ لیکن طبیعت میں نفاست ہے۔ یہ نفاست کہاں سے آئی؟ یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ تو آئیے اپنے آقا کے مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرے۔ ماہ ربیع الاول ایک مرتبہ پھر ان ولولوں کو تازہ کر دیتا ہے، رسول کریم کی محبتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، اصل ناسمجھی کی وجہ سب کچھ ہوتا ہے کہ حضور ہر سال تو نہیں آتے، وہ تو 14 صدیاں قبل آئے تھے، روشنی پھیلی، نور ہوا، ستارے جھک کے قریب آ گئے اور ہر گھر کے اندر اجالے ہو گئے، درختوں کا پھل بڑھ گیا۔ جس سال حضور تشریف لائے نا، روایات میں آتا ہے یہ سن ہجری کا آغاز تو حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا، پہلے سالوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا نام ہے عام الفیل، لیکن اس سال کا اور نام ایک عربوں نے رکھا، سنۃ الفرح والابتہاج، اس کا معنی خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ وہ کہتے ہیں کیوں نام رکھا؟ انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ آنے والا کون ہے، اس لیے نام رکھا کہ اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا، جانوروں کے دودھ بڑھ گئے، اور جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی اللہ نے ان کو بیٹے عطا کر دیے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی،
مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے، ہر سمت روشنی اور اجالے پھیل گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضور آئے تھے، روشنی آئی، ہم مانتے، لیکن حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ ہم کب کہتے ہیں کہ حضور ہر سال آتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا جل شانہ کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جبریل اترتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، اور فرشتے طلوع فجر ثانی تک آتے رہتے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ قرآن ہر سال تو نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ اسی لیے حضور تو 14 صدیاں قبل ایک رات کے جرمٹ میں آئے تھے، اجالے بانٹتی ہوئی ایک سحر میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن سال کے بعد جب وہ ہمایوں لمحے آتے ہیں، حضور تو نہیں آتے، رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ ہم ان اترنے والی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے کثرت سے درود پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ان لمحوں کی بساطت سے جن سہانی گھڑیوں کے جھرمٹ میں طیبہ کا چاند چمکا تھا اور آمنہ کا راج دلارا دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوا تھا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ محبتوں اور الفتوں کے اس سامان میں اور اضافہ کرتے ہیں اور زندگی کے شب و روز حضور کے نام پہ گزار دیتے ہیں۔ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی نبی کے نام پہ لگا دیں۔ ہم جیے تو نبی کے لیے، ہم مرے تو نبی کے لیے۔ زندگی کی آخری ہچکی رسول کریم کی وفا میں آئے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ ہمارے منتظمین اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کی برکتیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور جو نیک مقاصد ان کے پیش نظر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل فرمائے۔ اور آج کا درس قرآن محفل میلاد میں ضم کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے آخری جمعۃ المبارک کو آپ کے قریبی یہاں مسجد سرکار مدینہ میں ماہانہ درس قرآن منعقد ہوتا ہے، صرف عشاء کے متصل